بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایتی عزت و احترام کے قابل حضرات علماء کرام، صدر اجلاس اور طلباء طالبات، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین، آج ان بچوں کی خوشی کا دن ہے کہ انہیں انعامات سے نوازا جا رہا ہے. بہت سارے بچے وہ ہیں جنہوں نے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی، سال بھر ان کی محنت کا نتیجہ ان کے ہاتھ میں لگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ خوشیاں آئندہ بھی باقی جاری و ساری رکھیں. ماشاءاللہ گاؤں والوں نے بڑے محبت بھرے اظہار کا معاملہ کیا، اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنے اوقات کے ذریعے سے، صلاحیتوں کے ذریعے سے اور مختلف قربانیوں کے ذریعے سے. جیسا کہ ابھی رویداد میں ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ آپ کے اس وارفتہ جذبے کو خوب قبول فرماوے. سچی بات یہ ہے کہ علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نہایت غیور مہمان ہے. اس کی جہاں قدر کی جاتی ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، اور جس جگہ اس کی ناقدری ہوتی ہے وہ کسی دوسری بستی میں چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن حضرات نے جس روح سے اس چمن کی آبیاری کی، ان سب حضرات کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرماوے. ابھی ہمارے بچوں کا اگلے دنوں ویکیشن ہوگا. بعض بچوں کے لیے تو یہ ویکیشن رحمت بنے گا، چونکہ انہیں اپنے اہل خاندان کے ساتھ رہ کر اچھے اخلاق، خاندانی روایات اور ماں باپ کے پیار کو لوٹنے کا موقع ملے گا. اور ایک بچوں کا طبقہ وہ بھی ہوگا جن کے لیے ویکیشن زحمت بنے گا. چنانچہ ویکیشن سے پہلے بہت سارے بچے نماز کے پابند تھے، مدرسے میں جا کر اپنا ایک خاص وقت قرآن کریم کی تلاوت میں سیکھنے سکھانے کے اندر لگاتے تھے. لیکن ویکیشن کے اس عرصے کے اندر وہ بچے ان خیرات سے محروم رہیں گے. سارے بچے نہیں، بہت سارے بچے جن کو گھر کا اچھا ماحول میسر ہے، ماشاءاللہ وہ بچے ویکیشن میں بھی نماز کی ایسی پابندی کرتے ہیں جس طرح کے اور ایام میں پابندی کرتے ہیں. لیکن بچوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو ویکیشن کے اندر نماز کی چھٹی سمجھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہے. بچے اپنی نادانی کی وجہ سے بعض مرتبہ ڈیسیزن لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی طرف سے بھی بسا اوقات ان کو روک ٹوک نہیں ہوتی. ایسے بچوں کے لیے ویکیشن زحمت بنتا ہے، اور یہ تو مدرس حضرات ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسے بچے ویکیشن کے بعد پھر سے جب مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں تو مدرسوں کے لیے ان پر چڑھے ہوئے کاٹ کو دور کرنے کے لیے 2 مہینے درکار رہتے ہیں. یہ تو میں کم بات کر رہا ہوں، باقی یہی بچے ویکیشن کے اندر بعض مرتبہ موبائل میں نیٹ میں مشغول ہو کر اپنی رہی صحیح پارسائی بھی دھو کر آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو شعور دے اور ہمارے ان بچوں کے تئیں ہم لوگوں کو غیور بنائے. آج کل ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ پر قابو پانے کے لیے مختلف گیمز
موبائل اور نیٹ کی معرفت ہمارے بیچ لانچ کی گئی. ہم لوگ صرف ایک فارمیلٹی اور ایک گیم کھیلنے کی حد تک اس کو دیکھتے ہیں، باقی اس کے پیچھے دشمنوں نے بہت بڑے بڑے مقاصد تیار کر رکھے ہیں. میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دنیا میں جینے کے برے مقاصد ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے جس مقصد حیات کے لیے، وہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ ہے ہمارا مقصد حیات. جن و انسان کی تخلیق ہی ہوئی ہے میری عبادت کے لیے، میری پہچان کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے لیعبدون ای لیعرفون. میری پہچان دنیا کے اندر لوگ حاصل کر کے آئیں، یہ ہے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد. اور میں نے جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے مقاصد کو ذکر کرتے ہیں جن مقاصد کے تحت دنیا کی ایک خلقت اور دنیا کا ایک ٹولہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. بہت تعجب ہوگا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برے مقاصد زندگی جینے کے اس آیت میں بیان فرمائے، سب سے پہلے کھیل کود کو ذکر فرمایا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. ایک بات سمجھ لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ یہ پوری دنیاوی زندگی کھیل کود ہے. وزینۃ، اور زینت اختیار کرنا، ڈیکوریٹ کرنا اپنے آپ کو، گھر کو، چیزوں کو. وتفاخر بینکم، اپنے مال کو لے کر، اپنی حویلی کوٹھی کو لے کر، اپنی گاڑیوں کو لے کر، اور مختلف عہدوں اور منصبوں کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، یہ دنیاوی زندگی کا ایک برا مقصد. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کے اندر اضافہ، یہ ہماری زندگی کا مقصد بنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اصل مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد سے ہم آنکھ بند کر لیں، یہ انسان ناکامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں برے وہ مقاصد ذکر کیے، دنیا کی اکثریت ان برے مقاصد میں پھنس کر اپنی زندگی ضائع کر ڈالتی ہے، جبکہ انہی گھڑیوں کو کام میں لگا کر اللہ کے نیک بندے اللہ کو پا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے مستحق بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ الرٹ اور چوکنا رہنا پڑے گا. ہمارے بچے اگر موبائل کے اندر اور نیٹ کے اندر مختلف قسم کی گیمز کھیلتے ہیں تو مجھے کم سے کم اس بات میں تمیز کرنی پڑے گی کہ یہ گیم میرے بچے کے ذہن و دماغ پر بری طرح اثر انداز تو نہیں ہو رہی ہے. یقین جانیے انہی گیموں نے ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر بہت برا اثر ڈالا ہے. میں بہت دور آپ کو نہیں لے جاتا. یہ بلیو ویل کی جو ہمارے درمیان ایک گیم لانچ کی گئی، اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دل و دماغ کو اتنا معوف کر دیا کہ عام طور پر انسان اپنی زندگی کو جو پسند کرتا ہے اس سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے. چنانچہ بڑی آسانی کے ساتھ سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد اسی گیم کو کھیل کر یا اسی چیز کو دیکھ کر دنیا میں روز افزوں ہیں، بڑھ رہی ہے. اس ایک گیم کے واسطے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گیمز ہمارے دل و دماغ کے اوپر کس درجہ اثر انداز ہوتی ہے. فری فائر اور اس قسم کی دوسری وہ گیمیں جنہوں نے بچوں میں ایک خاص قسم کا کرائم اور جرائم کے درجے کا جذبہ پیدا کیا. حتیٰ کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اخبار میں دیکھا ہے، پولیس نے ہیلپ لائن دے کر یہ اعلان کیا تھا کہ کسی بچے کو فری فائر کھیلتا ہوا دیکھو ہم کو فون کرو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گیم کے اندر کیوں آخر دنیا والے بھی پریشان ہیں اور دین والے بھی پریشان ہیں. بات سچی یہ ہے کہ ہمارے ان بچوں کے معصوم ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اینٹی اسلام طاقتیں ایری چوٹی کا زور لگا رہی ہے. انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان بچوں پر اگر اس وقت محنت کر لی گئی تو اگلی جنریشن ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ان بچوں کے اوپر پھر کفریہ، شرکیہ اور خلاف اسلام محنت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. میں ماں باپ کو اس موقع کے اوپر نہایت سنجیدگی کے ساتھ الرٹ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں بیدار مغزی کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اگر ویکیشن میں گیم کھیلتے ہیں تو وہ ہماری نگرانی سے ہٹ کر ہرگز نہ کھیلیں. میں سیاہ و سفید کو جانوں
اور ہمارے ان بچوں کے حوالے وہ دھاردار چھری نہ کروں جس سے بہت ساروں کے گلے نہیں ایمان کٹ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی روحیں زخمی ہو جاتی ہیں۔ یہ خنجر ہے، اس خنجر نے بہت سارے بچوں کی مینٹالٹی الٹی کر دی ہے، ذہنیت کو معکوس کر دیا ہے، اور ہمارے یہی بچے ایک دن گیم کے ہو کر ہمارے بھی پھر نہیں رہتے، وہ اللہ سے بیگانے ہو جاتے ہیں تو ہمارے بھی باقی نہیں رہتے۔ ہمارے بچوں کو اس قسم کی گیموں میں مشغول کرنے سے اللہ کے واسطے ہم لوگ بچائیں۔ یہ ایک بہاؤ آ رہا ہے، نہایتی تیزی کے ساتھ سیلاب امنڈتا ہوا آ رہا ہے، اور ہم مسلمان اس کو فن اور آرٹ اور ایک کڑا کے نام سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے دین کا زبردست نقصان ان ویڈیو گیمز کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انہی ویڈیو گیمز کے اندر بچہ جب زیادہ رچتا اور بستا اور کھپتا ہے تو آگے جا کر پھر وہ جوا اور سٹے کا عادی بنتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض گیمیں جوئے پر مبنی ہے، کل کو پیسہ ڈال کر پھر اس میں یہ بچہ آگے بڑھے گا اور اپنی زندگی کی پراپرٹی بڑے ہونے کے بعد بڑی آسانی سے لٹوا دے گا۔ آج بہت ساری جگہوں کے اوپر مستقل تنظیمیں پریشان ہیں کہ ہمارے ان بچوں کو اس طرح کے سٹے باز گیموں کے اندر سے نکالا کیسے جائے۔ میں زیادہ دور نہیں لے جاتا، ابھی 3 روز پہلے جمعہ کو 2 روز پہلے میں مہوا تھا کاٹھیاواڑ، تو وہاں جمعہ سے پہلے مختلف علماء نے یہی موضوع مجھ کو دیا کہ ہمارے نوجوان، بہت سارے نوجوان سٹے والی گیموں کے اندر اپنے آپ کو بالکل رچا بسا چکے ہیں اور اپنی پراپرٹیاں ہارنے لگے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پانے میں زیادہ سے زیادہ کھو رہے ہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس جوئے کو ہماری شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے، ہمارا رب اس پر راضی نہیں ہے۔ جوئے سٹے سے آنے والا پیسہ انسان کے پیٹ کو کبھی ٹھنڈا نہیں کرتا، اس کے مال میں کبھی برکت کا باعث نہیں ہوتا۔ انہی ویڈیو گیمز کی معرفت ہمارے ان بچوں کا ذہن بن رہا ہے کہ مال کے کمانے کا ایک سورس جوا، سٹا اور میسر بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمارا بچہ اس راہ کو، اس راستے کو اپنے لیے مال کمانے کا ذریعہ سمجھے تو پھر ایک بہت بڑا نقصان مالیاتی اور فائنانسیلی ہمارے بچوں کو یہ ہوگا کہ وہ حلال کمائی کے بجائے حرام کمائی کا عادی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روزی ہمارے پیٹ میں نہ ڈالے۔ آج تک ہم نے نہیں کھائی، کیوں ہمارے بچوں کے لیے ہم لوگ اس کو روا رکھتے ہیں؟ ہرگز اپنے بچوں کو جو ہے اس قسم کی گیمز کے اندر انجوائے کے لیے بھی نہ جانے دیں، فن کے لیے بھی نہ جانے دیں۔ آپ کی سختی کچھ وقت کی انشاءاللہ ان بچوں کے لیے دائمی رحمت کا باعث بنے گی۔ یہ بچے ہم قبر میں ہوں گے، ہم کو یاد رکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے اچھا ہوا جو ایسی بری اور جہنم کے انگارے کی مسیل گیموں سے ہم کو روکا تھا۔ اللہ کے واسطے اس سلسلے میں بہت زیادہ الرٹ ہو جائیے۔ ہمارے علماء سے تو ہم نے یہاں تک سنا، اور کتابوں کے اندر قصے جو لکھے ہیں اس سے بھی بڑی آسانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کھیلی جانے والی ان گیموں کا ایک سب سے برا اثر انسان کے خاتمے پر پڑتا ہے۔ فری فائر کے اندر ہمارے بچے جس بے تحاشا رویے کے ساتھ چیختے چلاتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ اور جذبات کے اوپر یہ گیم کتنی اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ اپنے وجود کو، اپنے اردا گرد کو، اپنے بڑوں کو، اپنے خاندان کو اور اپنے اساتذہ تک کو بھول جاتا ہے، اور ایسے چیختا ہے بے تحاشا بے درے، معلوم ہوا کہ میدان کے اندر کھیل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اس بچے کے دل و دماغ کے اوپر اس نے کتنا زیادہ اثر ڈالا، اور یہ بچہ اپنی اس مینٹالٹی کے ساتھ بڑا ہوگا تو قوم کا ایک برا پرسن بنے گا، ایک اچھا آدمی نہیں بنے گا، سجن نہیں بنے گا، بلکہ اپنی قوم کا ایک برا شخص بنے گا۔ اور ایسے ہی بروں کی ضرورت ہے اینٹی اسلام طاقتوں کو، جو مسلمانوں کی ساری کوششوں کے اوپر پانی پھیر دے اور مسلمانوں کی اصلاح کی کوششوں کے اندر روڑے اور رکاوٹ بنے۔ ہم کو بہت سمجھ لینے کی ضرورت پڑے گی۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو چیخنا چلانا ہے یہ ایک وقتی اور ہنگامی چیز نہیں ہے، یہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ کر موت پر اثر انداز ہوگی۔ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے اپنے رسالے کے اندر، ایک شخص کی وفات کا وقت قریب ہوا، لوگ اس کو کلمہ تلقین کرنے لگے، جوں جوں لوگ کہتے لا الہ الا اللہ،
تو وہ مرنے والا کہتا غلب شاہ، غلب شاہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو شطرنج اور چیس کھیلا جاتا ہے، چیس کے اندر کوکیز رہتی ہے، ایک کوکی دوسری کو کھا جاتی ہے، اس میں ایک کنگ رہتا ہے، ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ جب کسی کو کھا جاتا ہے تو یہ تالیاں بجاتا ہے اور کہتا ہے غلب شاہ، شاہ جیت گیا، کنگ جیت گیا۔ اس آدمی نے اپنی عمر بھر چیس کے اندر، شطرنج کے اندر اس درجہ غلب شاہ غلب شاہ غلب شاہ بولا کہ موت کے موقع سے لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ کتاب میں لکھا ہے ابن حجر ہیثمی نے، یہ غلب شاہ کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر نہیں چڑھا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے اور اکابرین سے سنا ہے کہ یہ اور اس قسم کے واقعات کی روشنی میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے کھیل کود کے برے اثرات اس کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے سب سے پہلے مرحلے یعنی خاتمے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کو لائٹلی مت لیجئے، بہت سادگی کے ساتھ ان گیموں کے اندر مشغولی یہ نہایت ہی خطرناک انجام لا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو سنبھالا عطا فرماوے۔ ہمارے ان بچوں کی ویکیشن کے اندر نگرانی ہم ماں باپ اور والیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری کہ کل کو اللہ اس کے متعلق مستقل قیامت کے دن سوال کر سکتا ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ماں باپ کی نگاہ کے سامنے تھا، وہ بستر پر لیٹا ہوا میوزک سن رہا تھا اور سیریل دیکھ رہا تھا، تمہاری ایمانی غیرت نے اتنا بھی آواز نہیں دیا کہ اپنے بیٹے کو چائے کی پیالی ٹوٹنے پر جتنا ڈانٹتے ہو اتنا ہی کم سے کم ڈانٹ لیا کرتے۔ لیکن ماں باپ آج بڑی آسانی سے اپنی اولاد کی ان بری حالتوں کو دیکھتے ہیں۔ در و دیوار کے اندر ان میوزک اور سیریلوں اور موویز کے ذریعے سے گرمی اور حرارت بھری جا رہی ہے، پھر اس گھر کے اندر 50 AC چلا لو، دل ٹھنڈے نہیں ہوتے، چونکہ اس کی در و دیوار کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے گرم کر دیا گیا ہے۔ ہمارا بچہ ایک جزوی طور پر کوئی میوزک نہیں سن رہا، بلکہ دیواروں کے اندر گرمی کا سامان پیدا کر رہا ہے، جو گرمی اٹھ کر سیدھی دل کو لگتی ہے۔ AC اور مختلف قسم کے اسباب ٹھنڈک اب دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں ویکیشن کے اندر برائی کا ماحول نہ ہو۔ آپ کو شریعت دائرے شریعت میں رہ کر انجوائے کی اجازت دیتی ہے، منع نہیں کرتی۔ ان کو جو ہے بچوں کو اپنے بچپنے کا حق دو، لیکن دائرے شریعت میں رہ کر دو۔ کیا ضروری ہے کہ اللہ کی معصیت ہی سے ان کے دل ٹھنڈے ہوا کریں؟ اگر میوزک سنتا ہے ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکیں، سیریلیں موویز دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کو روکیں۔ اگر یہ فجر ظہر کے لیے نہیں جاتا، ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ان کو نماز کے لیے بھیجیں۔ اگر ہماری زبان نہیں اٹھی اور ہم نے ان اولاد کو اس سلسلے میں کچھ روکا ٹوکا نہیں، تو کل کو ان کا ہاتھ ہمارا دامن ہو سکتا ہے۔ ہمارے رب کے سامنے اپنی نماز کے گنوانے کے اوپر اگر ہم کو پیش کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہہ دے کہ اللہ میرے نماز نہ پڑھنے اور اس کو ضائع کرنے کے اندر اگر میری نادانی کا حصہ ہے، تو میرے ماں باپ کے نہ روکنے ٹوکنے کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، تو میں اور آپ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ویکیشن کے اندر ہمارے ان بچوں کی ذمہ داری ہم والیوں اور ماں باپ کے اوپر دوہری ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جایا کرتی ہے۔ پچھلے دنوں تو جب تک مکتب میں تھا، ایک معلم بڑی آسانی سے اس پر قابو پاتا تھا، بار بار اس کے ذہن کے اندر ڈالتا تھا نماز کی اہمیت کو، بری چیزوں سے بچنے کی اہمیت کو، لیکن اب ویکیشن کی وجہ سے وہ سورس باقی نہیں رہا۔ اب آپ ماں باپ ہی شیخ الکل فی الکل ہو۔ اگر ان بچوں کے اوپر ہم نے محنت نہیں کی تو یہ بچے نہ صرف یہ کہ کورے رہ جائیں گے، بلکہ ان کے اوپر ایک کالا رنگ چڑھے گا، اور وہ کالا رنگ چڑھنے کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس عطا فرماوے اور ہماری ذمہ داری کا ادراک عطا فرماوے۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، مکاتب کے سلسلے میں جو محنتیں ہو رہی ہے قابل رشک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اور اضافہ عطا فرماوے، لیکن خلا جو ہو رہا ہے وہ یہاں ویکیشن سے ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معلم ہمارے بچے کے لیے ایک پورے برتن میں پانی بھرتا ہے اور ہم لوگ ویکیشن میں انڈھیل دیتے ہیں اس پانی کو۔ یہ محنت صفر ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے، پھر معلم کو دوسرے سال شروع سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے واسطے تمہاری اولاد کے خاطر اگر کوئی مکتب کا ذمہ دار اپنا وقت دے رہا ہے، اپنی قربانی دے رہا ہے، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان بچوں کے اوپر ہم لوگ ان سے ڈبل محنت کریں، اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت جو اصل ہمارا فریضہ ہے اس کو
دوہرا انجام دیں۔ انشاءاللہ اگر ویکیشن کے ان ایام کے اندر بچوں کی اچھی خبر لی جائے گی، ان کی نگرانی رکھی جائے گی، تو یہ بچے اچھے اخلاق کے عادی ہوں گے۔ بیچ میں پڑھنے والے اس گیپ کی وجہ سے ان کا جو رخ مڑ جاتا تھا، سمت بدل جاتی تھی، انشاءاللہ اس سے یہ محفوظ رہیں گے، اور ماں باپ اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ بچوں کو ویکیشن کے اندر تلاوت کے لیے مستقل بٹھائیے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پڑھنے کی چھٹی ہو گئی، جی نہیں، یاد الہی کا مقصد زندگی کے کسی لمحے میں انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کو بٹھائیے، پارہ دو پارہ ہمارے سامنے نگرانی رکھ کر پڑھوائیے، اس سے کچھ ذکر و اذکار کروائیے، نماز سے پہلے خوب اس کو متنبہ کر کے با جماعت نماز پڑھنے کا عادی بنائیے۔ اگر وہ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کا ان ریسپیکٹ کرتا ہے، کسی کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اسے ڈانٹیے۔ اسے ہرگز بچے کی دلیری نہ سمجھیے کہ ہمارا بچہ کتنا دلیر ہے، کسی کا کچھ رکھتا ہی نہیں، روکڑا ہی دے دیتا ہے۔ یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے۔ یہ بچہ آج کسی وڈیل کو بول رہا ہے، کل کو تم ماں باپ کے سامنے ہوگا۔ اس لیے اس کو کمال نہ سمجھیے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے جس کو اینٹی اسلام طاقتیں کمال کی شکل میں دکھلا رہی ہے۔ اور بعض مسلمان ماں باپ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی ہے۔ ہم نے تو یہ سنا بعض ماں باپ کی زبانی کہ کسی بڑے کو بھی کچھ بھی کہنا ہو، ہمارا بچہ ایک مرتبہ اتنا باہمت و باحوصلہ ہے کہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اسلام نے یہ سکھایا تھا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ جس بچے میں یہ شان پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بڑوں کا رسپیکٹ کرے، شان اسلامی اس سے نکل گئی۔ یہ بچہ اسلامی شان سے کورا ہو گیا۔ اسلام تو اتنا برا سمجھتا ہے اس چیز کو، اور ہم اس کو کمال سمجھنے لگے۔ دنیا کسی چیز کا آوازہ لگائے، ایک جھوٹ 100 مرتبہ بولا جائے تو اس کی وجہ سے وہ کوئی سچ نہیں بن جایا کرتا۔ اچھے اور برے میں ہم کو تمیز کرنا سیکھنا پڑے گا۔ دنیا چاہے آوازہ لگائے، میری شریعت اگر عیب شمار کرتی ہے تو اسے ہرگز خوبی کے عنوان سے نہیں ذکر کیا جا سکتا۔ یہ سب معیارات ہم کو سمجھنے ہوں گے۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے اولاد کے تئیں تعلیم و تربیت کا خوب فریضہ انجام دیں۔ اس سلسلے میں ہونے والی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ اللہ کے یہاں فرائض کا جیسے حساب ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، ویسے ہی اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کا حق کیوں مارا، اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی مستقل محشر کے میدان میں ساری خلقت کے بیچ ہم کو پوچھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ان بچوں کی صحیح قدر دشمنوں کو ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ان بچوں کو کنورٹ کر کے ہمارے ذہن و دماغ والا بنا دو، تو یہی بچے مسلمان گھرانوں کے ڈھانچے والے بچے تو ہوں گے، درون کھوکھلا ہو چکا ہوگا۔ پھر ہماری تعلیمات اور ہمارے یہ زہریلے سلیبس بڑی آسانی سے ان کے اوپر جو ہے اثر کر سکیں گے۔ کاش وہ جتنا درجہ سمجھتے ہیں اس سے ڈبل درجہ ہمارے بچوں کی ہم جو ہے ذہنیت کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ان بچوں پر اگر صحیح محنت کی گئی، انشاءاللہ یہ خلقت کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایک اور بات کی طرف توجہ دلا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچوں میں حفظ کا سلسلہ تو بہت بڑھ رہا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، 20 سال پیچھے چلے جاؤ، ہمارے یہاں گاؤں گاؤں حفظ کلاس نہیں تھے۔ اب ماشاءاللہ سب جگہوں کے اوپر حفظ کلاسیں کھل چکی ہیں، مگر ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے دنوں مدرسوں دارالعلوم میں بچہ جاتا تھا حفظ کرنے کے لیے، حفظ کی تکمیل کے بعد اس کو صرف ایک کلاس کراس کرنا پڑتا تھا اور وہ دینیات سے آگے مولویت کا سارا سفر پورا کرتا تھا۔ اب ہمارے گاؤں میں جب سے حفظ پورا ہونے لگا، یہاں سے مدرسے تک کے فاصلے میں بچے گم ہو جاتے ہیں، جاتے ہی نہیں ہے دارالعلوم کے اندر۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے ماشاءاللہ۔ 2 برادری تھی آپ کے یہاں، بروچ کی برادری اور پالن پوری برادری۔ ان کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر ایک یا متعدد مولوی آپ کو نہ ملتے ہوں۔ اس وقت کا بہت بڑا رونا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے یہاں دارالعلوم میں کلاس میں دیکھتے ہیں تو ان برادریوں کے پڑھنے مولوی بننے والے بچے ڈھونڈ کر بھی نہیں ملتے۔ پوری کلاس میں 1-2 بچے شاید قسم کھانے کو ملے۔ یاد رکھیے، قوم کی یہ پستی ہے۔ اگر یہی ایام باقی رہے اور ہماری یہی غفلت باقی رہی تو کل کو ہم کو امام ڈھونڈنے کے لیے دوسرے اسٹیٹ میں جانا پڑے گا۔ پچھلے 25-30 سال پہلے کا جو نقشہ تھا، چنانچہ بہار سے اور بنگال سے اور مختلف جگہوں سے ائمہ لانے پڑتے تھے۔ آج بھی بامبے کی مساجد میں دیکھ لیجئے،
بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے پرسن نہیں ملتے تھے. ماشاءاللہ اس بیچ پیریڈ بہت اچھا گیا. ہمارے یہاں آج بھی بہت سارے موقر علماء کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن اگلی کھیپ اگر نہیں آئی تو آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا امام کسی دوسری جگہ سے. اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھلاوے جب تمہارے ہاتھ میں امامت تھی اور آج تم مقتدی بن گئے کسی اور کے. ہاں یہ اللہ کا اعزاز ہے، وہ جسے دینا چاہے دے سکتا ہے. ہم کو کوئی امامت کا مقام و منصب پانے کے لیے یہ نہیں کرنا ہے، لیکن کتنی زبوں حالی اور ابتری کہی جائے گی کہ ہماری قوم کے پاس امامت کے لیے کھڑا رہنے والا ایک فرد بھی نہیں. اس لیے بہت لٹکتی تلوار ہے اور ایک نہایت ہی دلدوز المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں مولوی بننے والے بچوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. اس کے جو بھی اسباب ہوں، قوم کے بڑے حضرات کو اس پر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے، اور پھر سے ایک مرتبہ ہمارے یہاں ان بچوں کے اندر قرآن کریم کے علوم و معارف اپنے سینوں میں بھرنے کا شوق پیدا ہو. اس درجہ محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا بھی ہے اللہ پھر وہ باغ و بہار کے ایام لے آئے ہماری بستی میں، اور ان بچوں کو ہم مولویت کی ڈگر کے اوپر رکھ کر مولویت کے سفر کو پورا کرا کر ہمارے گاؤں میں علماء کی کثرت کرائیں. میں تو مکتب کے ذمہ داروں سے بہت دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ کے یہاں جتنے بھی حفاظ ہوں، ان حفاظ کی مستقل حفظ کی تکمیل سے پہلے ذہن سازی شروع کر دیجئے. ان کے والیوں کو بلا کر سمجھائیے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو دل میں بھر کر سب کچھ سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ سارے علوم کا مجموعہ نہیں ہے. الفاظ کے بعد ان الفاظ کے معانی اور علوم اور معارف کو سمجھنا یہ بھی ایک نہایت اہم ذمہ داری ہے. ہم لوگ ان والیان کی اگر تشکیل کر کے ان بچوں کو مولویت کے لیے بھیجیں گے تو گاؤں میں حفظ کلاس کھلنے کا جو ایک نقصان سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ اس کی تلافی بھی ہوگی، اور کثرت حفاظ کے باعث ہماری بستی اس سے مستفید بھی ہو سکے گی. اللہ اس پہلو کے اوپر ہم کو غور و فکر کی توفیق عطا فرماوے. پھر سے میں مبارکبادی دیتا ہوں، اور جن حضرات نے اپنی عمر کا ایک وافر حصہ دین کی خدمت کے اندر گزار کر آج ریٹائرشپ حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی سابقہ خدمات کو بھی خوب قبول فرمائے. اہل قریان گاؤں والوں نے ان کی قدردانی کی، اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کو باعث اجر و ثواب بنائے. جن حضرات نے جس درجہ بھی ہمارے ان بچوں کی یا بچیوں کی یا اساتذہ کی یا اس سلسلے میں کسی بھی شعبے کی آبیاری کی ہو اپنے پیسوں سے، صلاحیت سے، طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو بے پناہ قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.